اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے اور معوذات میں سے تیسری صورت، کیونکہ جب معوذتین کہیں گے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور یہ تیسری شامل کریں تو اس کو تغلیباً معوذات کہا گیا ہے، اگرچہ اس میں اعوذ باللہ کا لفظ نہیں ہے، او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تعوذ نہیں ہے، لیکن تینوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پڑھا لہٰذا ان کو تغلیباً معوذات کہا جاتا ہے۔ اور یہ صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعدل ثلث القرآن، انہا تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کریم کی 1/3 یعنی 1/3 10 سپاروں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ 10 سپاروں کے برابر ثواب ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پورے قرآن کریم کو چھوڑ دیں اور روزانہ پورے قرآن کا ثواب لے لیا، 3 مرتبہ یہی پڑھ لی اور باقی کی چھٹی، باقی کی تلاوت کرتے رہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے فائدہ دے گا۔ کہیں اس شخص کی طرح نہ ہو جائے معاملہ کہ مدیر نے اعلان کر دیا کہ جو آدمی اتنی ڈیوٹی دے گا اس کو اتنا میں انعام دوں گا، اس نے کہا کہ یہ تو ہماری 6 مہینے کی تنخواہ بن جائے گی، وہ 2 مہینے 3 مہینے ٹکا کے ڈیوٹی دی اور اس کے بعد گھر بیٹھ گیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فائر کر دیا جائے گا یا نہیں؟ وہ کہیں گے کہ یہ تو عجیب آدمی ہے، 2 مہینے 3 مہینے سے یہ آیا ہی نہیں۔ قرآن کریم کی مسلسل تلاوت کرتے رہیں، لیکن سورہ اخلاص کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے مقام مرتبہ یہ ہے کہ یہ 1/3 قرآن ثلث القرآن کے برابر ہے۔ اور اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ پیار، صحابی نے ایک نے عمل کیا، مسجد قباء کے جو امام ہیں ان کا عمل بھی ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے صرف اسے ہی نہیں لیا بلکہ وہ کوئی اور سورت پڑھتے اور ساتھ یہ بھی پڑھ لیتے، بلکہ پہلے وہ مسجد قباء کے امام پہلے یہ کرتے کہ قل هو اللہ احد پڑھا اور پھر بعد میں کوئی دوسری صورت پڑھی، ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص بھی پڑھتے اور کوئی اور صورت۔ اب وہ یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ کوئی اور نہیں، بس صرف یہی کریں گے۔ قرآن کریم بھی مسلسل رکھا، لیکن اضافی طور پر شروع میں وہ قل هو اللہ پڑھ لیتے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ کیا تو یہ کافی نہیں سمجھتا کہ میں قل هو اللہ پڑھ لوں اور چھوڑ دوں باقی، یا کوئی دوسری پڑھ لوں اور قل هو اللہ نہ پڑھوں، کیا ایک صورت کافی نہیں سمجھتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی اگر میرے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو میں تو پڑھوں گا اسی طرح، اور اگر تمہیں کوئی اور آدمی مجھ سے بہتر لگتا ہے تو اس کو لے لو، میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ بستی قباء میں لوگوں کا معتمد، لوگوں کا محبوب امام، لوگ سارے اس پر وثوق اور اعتماد کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب امام تھے، ورنہ اماموں کے ذرا سی شکایت آئے تو کئی بولنے والے موجود ہوتے ہیں۔
اس پورے محلے میں کوئی آدمی اس کے خلاف یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی امامت چھڑا دے۔ یہ کہتے ہیں کہ 2 صورتیں کیوں پڑھتے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اس آدمی سے، اپنے ساتھی سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو ان صحابی نے یہ جواب دیا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیرے اس صورت سے محبت کرنے نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی اس صورت سے محبت جو ہے وہ جنت کی گارنٹی ہے، جنت کی ضمانت ہے۔ یہ بھی کتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک اور موقع پر ایک اور آدمی، انہوں نے ہر صورت سے پہلے قل ھو اللہ پڑھنے کو اپنا عمل بنا لیا، اور ایک سریہ، ایک چھوٹا سا فوجی مہم پہ کسی چھوٹے سے ٹکڑے کو، صحابہ کرام کی چھوٹی سی جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور اسے کہا، ان کا جو سردار مقرر کیا جو امامت کراتا تھا وہ اس کے تھوڑا برعکس کرتا تھا، پہلے کچھ بھی پڑھ کر آخر میں وہ قل ھو اللہ پڑھ لیا کرتے۔ یہ مسجد قباء والے پہلے قل ھو اللہ، بعد میں کوئی صورت، وہ کوئی صورت پڑھتے اور بعد میں قل ھو اللہ پڑھ لیتے۔ تو ان کی بھی یہ شکایت ہو گئی کہ یہ تم ایسا کیوں کرتے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لأنہا صفت الرحمن، اس میں اللہ کی صفتیں بہت ساری ہیں، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں اس صورت کو پڑھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی کہ محبت کی وجہ سے یہ ایسا کرتا ہے کہ اس میں اللہ کی صفات ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ساری ہی تو صفات ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے اگر اس صورت میں اللہ کی صفات سے محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر اسے بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب جس سے اللہ محبت کرتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، جس سے اللہ محبت کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ بڑی ہی بابرکت یہ صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے بظاہر، یہ آپ کی کتاب میں دیکھیں ایک لائن بھی پوری نہیں ہے، چھوٹی سی صورت ہے لیکن اتنی بابرکت ہے کہ فرمایا کہ اس کے ذریعے بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کے ذریعے بندے کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور 1/3 قرآن کے برابر یہ ہے۔ اور اس صورت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا؟ سنن ترمذی اور مسند امام احمد، اسی طرح معجم طبرانی کبیر، حدیث کی ان 3 کتابوں میں 2 طرح کی روایات ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا، کہا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو۔ ہر کسی کا نسب نامہ ہوتا ہے، اس کا نسب نامہ، اس کا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہم دیکھتے ہیں نا، آدم علیہ السلام تک جا کے نکلتا ہے، 80ویں پشت جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ صورت جو ہے یہ نازل فرما دی اور فرمایا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دیجئے، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ نسب نامہ جس کا باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، اس کا تو نسب نامہ ہوگا، جسے کسی نے جنا نہیں اور جس نے کسی کو جنا نہیں، جس کے نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، اس کا نسب نامہ کیا ہوگا؟ تو مشرکین مکہ کے اس سوال پر یہ جو ہے صورت نازل ہوئی۔ اس حدیث میں جو اس سلسلہ میں حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، قابل اعتماد کامل عمل کہا، لیکن اس حدیث میں آگے جا کر ایک ٹکڑا اور بھی ہے جس میں صمد کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ الصمد جو ہے اس کا معنی آیا ہے، اس ٹکڑے کے بارے میں کہا کہ یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ صحیح ہے کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تو ان کے جواب میں یہ حدیث جو ہے، اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، یہاں تک جو حدیث ہے وہ قابل اعتماد ہے۔ غرض یہ کہ یہ
باعث برکت جو صورت ہے اس کے نازل ہونے کا سبب مشرکین مکہ کا یہ عجیب سا سوال بن گیا تھا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس طرح ہر کسی کا نسب نامہ ہوتا ہے اسی طرح اس اللہ کا نسب نامہ بھی یہ بیان کریں گے، جبکہ اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اب سورت کا آپ صرف ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ احد کا لفظ جو ہے یہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا، جہاں کہیں کسی کے استعمال ہوگا ساتھ ایک دوسرا حصہ، احدہم ان میں سے ایک، احد ہؤلاء ان میں سے کوئی ایک۔ جب بھی احد کا لفظ آئے گا غیر اللہ کے لیے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا ٹکڑا ضرور ہوگا۔ اگر احد اکیلا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے یعنی اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ بے نیاز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس پوری کائنات میں سے اللہ کسی کا محتاج نہیں، کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، یہ ہے سمجھ۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ نعوذ باللہ محتاج ہے، اللہ کو ہیلپرز چاہیے، جیسا کہ صوفیوں نے ہی وہ بنا رکھا ہے ٹوٹا ایک، کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اتنے غوث ہیں، اتنے قطب ہیں، اتنے ابدال ہیں، اور یہ وہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، ڈیوٹیاں ہیں ان کی، دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ اس دنیا کو بنا کر تھک گیا ہے، اب اس نے ڈیوٹیاں بانٹ دی ہیں۔ اللہ رب العزت کو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نیند نہیں، جسے اونگ نہیں، اسے تھکاوٹ کیسے ہوگی؟ کوئی بھی کمزوری، کوئی بھی عیب اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ، نہ اسے کسی ہیلپر کی ضرورت، نہ اسے کوئی متعاون چاہیے۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ یعنی لم یلد کا معنی یہ کہ اس کے بیٹے بیٹیاں کوئی نہیں ہیں، ولم یولد کا معنی یہ کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اللہ کے نہ ماں باپ ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر، اس کا مقابلہ کرنے والا، اس کا ساجی، اس کا شریک، اس کے برابری کا بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، پورا جہان اس کا محتاج ہے۔ اس بابرکت صورت کو پڑھنے کے بہت سارے مقامات ہیں، جن میں سے خاص طور پر 7 مقامات ایسے ہیں جن کا ذکر مختصر سے انداز سے آپ کے سامنے کرنا مناسب لگتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن مواقع پر اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، ایک تو معروف ہے کہ آپ جب سونے لگتے تھے، رات کو سوتے وقت آپ اذکار جو کیا کرتے تھے، ان میں یہ تینوں صورتیں پڑھتے، اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونک مارتے، چہرہ مبارک، سینہ مبارک، جسم کا سامنا حصہ، پھر جہاں تک ہاتھ جاتا، ایک مرتبہ یہ، ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 3 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، 3 مرتبہ ہی سوتے وقت۔ 3 اوقات تو یہ ہو گیا نا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طواف سے فارغ ہو جاتے تو طواف سے فارغ ہو کر جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان 2 رکعتوں میں سے پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ بھی ایک موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس مقام پر بھی پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتیں، فجر کی 2 سنتیں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، اور مغرب کی سنتیں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، ان موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ صبح و شام کے اذکار میں اور مختلف مواقع پر اس کو پڑھا کریں۔ اور نماز وطر جو ہے، 3 رکعتیں وطر کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو ان کی صورتیں بھی طے ہیں۔
پہلی میں سبح اسم ربک الاعلیٰ سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون سورۃ الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ اور ایک مسند امام احمد میں حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قل ھو اللہ کو 10 مرتبہ پڑھ لیا، قل ھو اللہ کو 10 مرتبہ پڑھ لیا، بن اللہ لہو قصرن فی الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت میں ایک محل تیار کر دے گا۔ 10 مرتبہ اگر سورت کو پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں تو قرآن کریم کے برابر ہو گئی نا، ثلث القرآن ہے، 3 ثلث جمع ہو گئے تو پورا قرآن ہو گیا۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو پورے قرآن کے برابر، اور 10 مرتبہ پڑھ لیں تو جنت میں ایک محل یہ جو یہاں لکھا ہوتا ہے نا محل دراجات، یہ جو سائیکل بنانے کی دکان ہے اس پر لکھا ہوتا ہے محل اصلاح دراجات، سائیکلیں صحیح کرنے والا، یہ محل مراد نہیں ہے وہاں۔ محل جو اردو میں ہمارے ہوتا ہے نا، جس کو انگلش میں پیلس کہتے ہیں، اگر کسی آدمی نے پڑھا تو 10 مرتبہ پڑھا تو اللہ اس کے لیے جنت میں پیلس تیار کر دیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک ہی پیلس عطا کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جتنے زیادہ ہوتے جائیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق غالباً حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک محل تیار ہوگا تو ہم تو وہاں پھر محلات حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اکثر و اطیب، تم جتنا زیادہ مانگو گے اللہ اس سے بھی زیادہ کا مالک ہے، اور وہ بڑا ہی پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ بندہ چاہے جتنا بھی مانگتا رہے، اللہ کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ان 7 مختلف مواقع پر اس سورت کا پڑھنا ثابت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان مواقع پر ان سورت کو پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوال ہیں جو پچھلی مرتبہ بھی رہ گئے تھے، میں نے اس مرتبہ نہ رہے تو اچھا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی بیوی شازیہ بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی بیوی کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور یہ پچھلے غالباً اتوار کو پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث علامہ حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت بڑے عالم اور بڑے نیک علماء میں سے تھے، اور ان کے فتویٰ کی 2 موٹی جلدیں جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، اور تیسری میں نے سنا ہے کہ تیار ہیں چھپنے کے لیے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی شرح وہ لکھ رہے تھے، اور اس کی بھی 3 جلدیں میرے پاس ہیں، اور سنا ہے کہ وہ شرح وہ مکمل کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چھپتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جس آدمی کے سر سے بال گر گئے ہوں تو کیا اس کے لیے وگ لگانا جائز ہے؟ کیا وگ کے ساتھ صحیح مسح ہو جاتا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیے کہ وگ لگانا جائز ہے یا نہیں، مسح کو تو بعد میں دیکھیں گے۔ ایک لڑکی کو بیماری ہوئی جس کے نتیجہ میں اس کے سر سے بال گر گئے، اس کی ماں نے اس کی شادی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہو، کہتی ہے کہ بیٹی کو بیماری ہو گئی جس کے نتیجہ میں بال گر گئے ہیں۔ آج کل بھی آپ کو معلوم ہے نا، بعض بیماریوں سے بال جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں، کچھ بیماریاں اور ہیں اس سے بال نہیں جڑتے۔ آپ دعا دیجئے
وہ کیمیکلز ایسے ہیں دعا والے کہ وہ دعا کھانے سے بیماری تو شاید ٹھیک ہو جائے لیکن بال سارے کے سارے گئے. تو اس خاتون کو بیماری کے نتیجہ میں اس کے بال جو ہیں وہ جڑ گئے. تو کہا کہ میں آج اس اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کے پاس یعنی رخصتی کرنے جا رہی ہوں، تو کیا میں اس کے سر میں اضافی بال لگا دوں، جسے آپ وگ کہہ رہے ہیں. یہ معاملہ وہی تھا اضافی بالوں والا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو بھی اضافی بال لگانے کی اجازت نہیں دی. اب آپ اندازہ کر لیں کہ آج اگر کوئی ایسے جو رخصتی کے لیے پہلے دن اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہے، اگر اس کو اجازت نہیں ہے اور جسے 50 سال ہو گئے ہیں شوہر کے پاس رہتے ہوئے، اب اگر وہ چاہے کہ آج شام میری براؤن کلر کی وگ ہوگی، کل یلو کلر کی، پرسوں گرین کی، تو یہ کارروائیاں جو ہیں یہ جائز نہیں ہیں. وگ لگانا حرام ہے، وگ لگانا حرام ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے علی الواصلہ والمستوصلہ، دو عورتوں پر جن میں سے ایک ہے بال اضافی لگانے والی اور ایک ہے لگوانے والی. اب یہ دو ہیں. اب لفظ جو ہیں حدیث میں وہ مؤنث ہے، واصلہ مستوصلہ. لیکن اگر شوہر لگا رہا ہے، عورت نہیں لگا رہی، اس کے بال ٹھیک ہیں، اب شوہر چاہتا ہے کہ میں لگا لوں، حدیث میں شوہر کے خلاف صاف لفظ تو نہیں آئے، لیکن اللہ کی تخلیق کو بدلنا، اللہ نے گنجا کر دیا ہے، جعلی طور پر اوپر بال لگا دیے ہیں، اور وہ آگے پھر مسے کا مسئلہ آ جائے گا، غسل کا مسئلہ پھر بعد میں. یہ بال لگانا ہی جائز نہیں ہے. جب بال لگانا جائز نہیں ہے تو اس پہ مسا کیسے جائے؟ جس کی اپنی شخصیت اپنی ذات ہی صحیح نہیں، اس کے بارے میں جو آگے والے سارے متعلقہ سوال ہوتے ہیں وہ ختم ہو. آپ مسا کریں گے، سر کا مسا نہیں ہوگا. غسل کریں گے، وہ نہیں نکالیں گے تو سر کے اصل چمڑے تک پانی نہیں جائے گا، غسل نہیں ہوگا. غسل نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو بہت سارا مسئلہ ہے. لہذا اس سے بچیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے غلام سے، جو کہ چھڑی کے اوپر وگ کو ایسے لٹکائے ہوئے تھے، اس سے پکڑا وگ کا. ظاہر ہے کہ اس وقت جیسی وگ ہوگی، آج کل تو بڑی اسپیشل قسم کی آ رہی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وگ ہے یا اصلی ہے. اس وقت جیسی کیسی تھی، انہوں نے اپنی کھونٹے پر اس وگ کو ایسے لٹکایا، اوپر اٹھایا اور کہا کہ کہاں ہے تمہارے علماء، یہ چیز کہاں سے آ گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کا اشارہ دیا کہ بنی اسرائیل کی ہلاکت ان کاموں کی وجہ سے ہوئی. اب اتنا سخت حکم ہے اس کے بارے میں کہ بالوں کا لگانا، بالوں کو لگوانا، اضافی بال لگانا اور لگوانا، دانتوں میں سوراخ یا چھیرے کرنا اور کروانا، اپنی بھووں کے بال نوچنا اور نچوانا، اور جسم پر کوئی جو ٹیٹو بناتے ہیں، یہاں اگر چھوٹا سا تل بنائیں گے تو وہ بھی ٹیٹو کے خاتے میں آئے گا. کوئی ضروری تو نہیں نا کہ بچھو کی شکل ہی پوری یہاں بنی ہوئی. وہ ٹیٹو والے کہیں شیر بنایا ہے، کہیں مور بنایا، کہیں کچھ بنایا ہے. جسم میں، گوشت میں کوئی بھی، پوست میں صحیح، چمڑے میں صحیح، کوئی بھی چیز رنگ جو ہے وہ پکا کر کے شامل کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے والے پر بھی اور کروانے والے پر دونوں پر لعنت فرمائی. یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے نام آئے ہیں عورتوں کے، سیگے عورتوں کے آئے ہیں، لیکن مرد اگر کرے تو وہ بھی ان میں شامل ہے. گھر میں کتا پالنا جائز ہے کہ نہیں؟ رکھوالی کی غرض سے، رکھوالی کی غرض سے کتا پالنا جائز ہے، اور اگر شکار کی غرض سے، معاشی نقطہ نظر سے ہے تب بھی جائز ہے. اور اگر وہ نہ رکھوالی کر سکتا ہے نہ شکار کر سکتا ہے، یہ جو اتنے کتے ہوتے ہیں، گاڑی میں بھی بیٹھا ہوا ہے، گود میں بھی بیٹھا ہوا ہے، کچن میں بھی ساتھ ہے، بیڈ روم میں بھی ساتھ ہے، وہ رکھوالی کیا کرے گا؟ وہ تو آپ کے ساتھ سویا ہوا ہے. رکھوالی والا کتا تو باہر دروازے پہ ہونا چاہیے نا. جسے آپ نے بیڈ میں سلا رکھا ہے وہ کیا رکھوالی کرے گا؟ یہ ساری انگریزوں کی نقالی ہے. اس سے بچیں. اس طرح کا کتا رکھنا جائز نہیں ہے. اور بلا ضرورت اگر کوئی کتا رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں تصویر آویزاں ہو، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. وطر پڑھنے کا طریقہ
وضاحت فرمائیے۔ اور کیا دعائے قنوت وطروں میں پڑھنے کی بجائے کوئی اور دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت سکھلائی ہے، دعائے قنوت پڑھیں اور اگر اسی پر کفایت کریں تو یہ بہتر ہے۔ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی اپنے نواسے کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھلائی ہے، اور آپ نے اللہم اہدنی فیمن ہدیت یہ دعا سکھلائی اور کہا کہ وطر میں یہ دعا پڑھو۔ ہمارے یہاں رواج ہے، آج کل سعودی عرب میں خاص طور پر یہ رواج بڑا ہو گیا ہے کہ وطر کی دعا مانگتے ہیں اور لوگ تھک جاتے ہیں، تب تک امام دعائیں مانگے چلا جا رہا ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، عموماً مفتی حضرات کا فتویٰ یہ ہے والامر فیہ واسع، کہ اس میں وسعت ہے، دعا مانگنی ہے جتنی چاہے کریں۔ لیکن اصل بات اگر تھوڑا سا غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرما سکتے تھے نا کہ بھائی یہ وطر کی دعا ہے اور جو چاہے مانگتے رہو، دو لفظ آپ کہہ دیتے ہمارے لیے راستہ کھل جاتا۔ آپ نے اپنے نواسے کو دعا سکھلائی اور بس کہا کہ یہ دعا وطروں میں کرو۔ ہمیں چاہیے کہ اسی کی پابندی کریں، اور اگر کوئی مانگتا ہے، اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بہت برا ہو رہا ہے یہ، لیکن اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے، یہ تفصیلات الگ سے رہیں۔ حرم شریف میں بھی یہی حال ہے، باقی جگہوں میں بھی یہی حال ہے، اور چونکہ علماء کرام کا فتویٰ ہے الامر فیہ واسع، لہذا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن میرے دل میں ایک چیز ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں چھوڑا ہے وہیں چھوڑ دیا جائے تو اچھا ہے۔ دعائیں کریں ویسے جتنی چاہیں کریں، بعد میں کریں، اپنی اپنی جگہ پر کریں۔ ساری دنیا کو پھر اب سلسلہ جو ہے وہ تھوڑا سا رعایت، ہم ان لوگوں کے بارے میں جو مانگ رہے ہیں ان کے دلوں کی ہم نہیں جانتے، لیکن دیکھا دیکھی میں کچھ ایسا انداز بنتا جا رہا ہے، اس مسجد کا امام 15 منٹ دعا کراتا ہے، میں کیوں 12 کراؤں گا، میں 16 کراؤں گا، اور یہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہر سال دعا لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو امامت کا موقع ملتا ہے مسنون دعا پر کفایت کر لیں۔ کیا اس شخص کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جائے یا نہیں جو بینک میں کام کرتا ہو؟ جو آدمی بینک میں کام کرتا ہے اس کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے اس کو اس حرام کی روزی والے گھر سے نکال لیں۔ آپ تو اپنے گھر میں لے جائیں گے نا، آگے پھر آپ کا اختیار ہے جب چاہیں۔ اب آپ کہیں کہ ٹھیک ہے نکاح بھی کر لیتے ہیں، بینک میں کام کرتا ہے، پیسہ بہت ہے، گاڑی دے گا، بنگلہ دے گا، یہ تو وہ تو سارا حرام کھانے کی آپ نیت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ جیسے کیسے پل گئی، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو بھی ہدایت دے، میں اس کو اس جہنم سے نکالتا ہوں، اگر اس نیت سے نکاح کریں گے تو انشاءاللہ یہ صحیح ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت میں تھوڑا سا وہ بھی ہے کہ چلو مالدار آدمی ہے کچھ لے کے نکلتے ہیں، تو وہ تو مال ہی سارا اس کا حرام کا ہے، اگر صرف بینک کی نوکری کا ہی، اور بینک بھی سودی ہو، کیونکہ کچھ اسلامی بینک بھی ہیں جو غیر سودی ہے، ان میں کام کرنا جائز بھی ہے، اور ان میں سے 3-4 بینک تو یہاں سعودی عرب میں معروف ہے نا، بینک راجحی، بینک البلاد، بینک الانما، اسلامک انویسٹمنٹ کمپنی، بینک اسلامی، اسلامک بینک کے نام سے، بینک دبئی اسلامی، وہ جس شہر میں ہے اسی نام سے ہے، جدہ اسلامک بینک، خرطوم اسلامک بینک، کراچی اسلامک بینک، دبئی اسلامک بینک، یہ ہے اصلاً البینک الاسلامی۔ تو یہ سارے غیر سودی بینک ہیں، ان بینکوں میں کام کرنے والے ان کی روزی رزق کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، جو سودی بینک ہیں وہ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اگر نہیں تو پھر کون کرے گا نکاح اس لڑکی سے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ نہ کریں؟ ہم نے تو کہا ہے کہ نکاح نہ کریں، اپنی نیت اور اپنا کرتوت صحیح رکھیں، اس کی بینک کی کمائی پہ نظر نہ رکھیں، اس کے باقی کے پیسے کما کے رکھے ہوئے ہیں بہت سارے، تو ان میں سے کچھ نکالنے کا ارادہ نہ کریں۔ یہاں سعودی عرب میں جو تھوڑے سے عرصہ کے لیے شادی کی جاتی ہے عارضی طور پر، کیا یہ جائز ہے؟ یہ تھوڑے سے عرصے والی شادی آپ سمجھتے ہیں نا، یہ تو متع ہے، تھوڑے سے عرصے والی شادی متع ہے، ایک عرصے کو مقرر کیے بغیر شادی ہے، وہ شادی ہے جس کو زواج مسیار کہا جا رہا ہے، یہ لفظ آپ کے ذہن میں ہوگا، مسیار میرج، اس کو کہا گیا فرینڈشپ میرج، اس کو کہا گیا ویکنڈ میرج۔ یہ میرج کی ساری
تعبیریں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے. نہ فرینڈشپ میرج، نہ ویکنڈ میرج، نہ مسیار میرج. اسلام میں جو ہے وہ صرف میرج ہے. جس میرج کے ساتھ کچھ لگاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسلام سے اس کو باہر لے جاتی ہے. ایک شادی ہے، عورت نے قبول کر لیا کہ تم میرے پاس ہفتے میں 1 دن رہو، جو ویکنڈ میرج کے نام سے ہے، ہفتے میں 1 دن، باقی 6 دن جہاں چاہے رہو. عورت نے کہا کہ میں 6 دن معاف کرتی ہوں، حالانکہ اگر 2 بیویاں ہوں تو برابر چاہیے نا. عورت نے خود معاف کر دیا. دلیل کے لیے وہ لے آئیں گے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ حضرت سودا نے کہا تھا کہ میری باری جو ہے وہ حضرت عائشہ کو دے دیں. ٹھیک ہے، عورت نے تنازل کر دیا. اب کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے تو چلتا رہے، میرے گھر والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہ چھپ چھپا کے جو شادی کی جاتی ہے، حکمہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے، ولی امر کی اجازت ہے ٹھیک ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ یہ مسیار کورٹ میں نہیں ہوتا. ہمارے پاس، چونکہ میں محکمہ میں کام کرتا ہوں، ہمارے پاس یہ شادی نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے تو اندر خانے اور چھپ چھپا کے. اسلام میں ایسے کوئی کام ہیں جو چھپ چھپا کے کیے جائیں؟ شادی کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو. یہ جو ولیمہ ہے وہ کیا ہے؟ 150 آدمی کو بلا کے کھانا کھلاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان دونوں کا رشتہ ہوا ہے، ان کی بیٹے بیٹی کی شادی ہوئی ہے. کل یہ لڑکی لڑکا کہیں باہر نظر آئیں تو کوئی انگلی نہ اٹھانے پائے کہ یہ کیوں، پتہ نہیں کیسے یہ گھومتے پھر رہے ہیں، بلکہ پتہ ہو کہ ان کی شادی ہوئی ہے، ہم نے ان کے ولیمے میں بریانی کھائی تھی. اگر یہ ہوگا تو شک و شبہ ختم. اور اگر یہ چھپ چھپا کے کرنا ہے تو وہ مسیار کا نام دیں، ویکنڈ کا دیں، فرینڈشپ کا دیں، کوئی بھی دیں، وہ صحیح نہیں. اور اگر ٹائم مقرر کر دیں گے تو وہ متع ہے اور وہ حرام ہے. اسے آپ حلالہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، اب اہل سنت کریں تو جائز. حلالہ تو یہی ہے نا جو شیعہ کرتے ہیں. شیعہ بھی 5-4 دن کی شادی، 5-4 گھنٹے کی شادی. ہمارا سنی بھی کرتا ہے 5-4 دن کی شادی، 3 دن کی شادی. اور شادی کرنے کے لیے ساتھ ہی بھیج رہے ہیں، نکاح کر کے اپنے ہاتھوں اپنی بیوی کا نکاح، سابقہ بیوی کا نکاح کر کے دے رہے ہیں، بھیج رہے ہیں. نکاح دوست کے ساتھ کیا، اور جاتے ہوئے اس کو یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ خیال رکھنا یہ تمہاری بھابھی ہے، خیال رکھنا یہ تمہاری اس کی نہیں، اب تو یہ تیری بھابھی ہے، کیونکہ وہ تیرا دوست نکاح کر کے لے کے جا رہا ہے. تو خیال رکھنا کا معنی کیا ہو؟ اگر اس نے خیال رکھا تو یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں باقاعدہ موجود ہے کہ اگر دوسرے کے ساتھ نکاح ہوا، وہ میاں بیوی وظیفہ زوجیت ادا کر چکے، بعد میں کسی وجہ سے طلاق ہو گئی تو پہلے آ سکتی ہے یا بیوہ ہو جائے. عجیب قسم کی حرکتیں، اور ہمارے اہل سنت اس کے فتوے جائز کے دیتے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے باقاعدہ حلال کھانے کھو رکھے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں اس کام کو، اس گناہ کو نیکی کے نام سے، اس گناہ کو شریعت کے نام سے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان مولویوں کو ہدایت فرمائے. کار کے حادثہ میں اگر کوئی مر جائے تو کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کس کو جنت میں لے جائے گا، کس کو نہیں لے جائے، وہ تو وہی جانتا ہے. کچھ موتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شہادت کی موتیں ہیں، جیسے دب کے مر جانا، جل کے مر جانا، عورت کا نفاس کی حالت میں، بچے کو جنم دیتے ہوئے ڈلیوری کی حالت میں مر جانا. یہ ساری جنت، یہ ساری شہادت کی قسمیں ہیں. لیکن کار ایکسیڈنٹ میں ایک آدمی 150 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چلا رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ گورنمنٹ نے 120 کلومیٹر کی اجازت دی ہے. اب بتائیے کہ یہ شہادت کہاں کی ہوگی؟ گورنمنٹ نے کہا 120 کلومیٹر پر آور، اور یہ صاحب جا رہے ہیں عموماً 200 کے قریب. ہمارے عموماً جو ہے 200 کے قریب والے پارٹیاں موجود ہیں. 2 گھنٹے میں ریاض، 2.5 گھنٹے میں ریاض. عجیب سا لگتا ہے. اور یہاں کے غالباً علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اوور سپیڈ چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے تو اس کی موت خودکشی شمار ہوگی. اب بتائیے، جنت کی بات ہے، یہ کھاتا ہی الٹا گیا. یعنی حکومت نے جو سپیڈ مقرر کی ہے اس سے اوور سپیڈ جان بوجھ کر چلا رہا ہے. ایک تو ہے کہ غلطی سے کہیں پاؤں زیادہ دب گیا،
اب یہ مشینیں ہیں، پاؤں ذرا دب گیا، گاڑی زیادہ غلطی جان بوجھ کے پتہ ہے کہ میں اوور سپیڈ چلا رہا ہوں، کیمرے کا بھی خطرہ ہے، ساحر جو آج کل نکلا ہے، سارے خطروں سے وہ لاپرواہ ہو کر نکلے جا رہا ہے، اور گاڑی جو ہے بے قابو ہوئی، وہ کھڈے میں جا گری. یہ شہادت کہاں کی ہے؟ اسے تو خودکشی کی موت، سوئسائڈ قرار دیا گیا ہے. کتنے فاصلے کے بعد نماز قصر کر سکتے ہیں اور اس کی مدت کتنے دنوں تک؟ اگر آپ کسی ایسی مسافت کو طے کرتے ہیں جس کو آپ کے علاقے میں قصر کہا جا رہا ہے، سفر کہا جا رہا ہے، تو وہاں آپ قصر کر سکتے ہیں. یہ کہیں 50 کلومیٹر پہ شروع ہو جائے گی، کہیں 100 پہ شروع ہو جائے گی، کہیں 25-30 پہ بھی. ہمارے دیہاتی علاقوں میں 25-30 کلومیٹر جو ہے وہ بہت ہوتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی جگہ میں سارا دن گزارنے والے لوگ گھر سے نکلے، کھیت میں گئے، کھیت سے گھر، یہی رہنا ہے. تو ان کے لیے 25 کلومیٹر جو 9 میل ہیں وہ کافی ہے. 9 میل ہاشمی. تو 25 کلومیٹر سے اگر کوئی آگے جانا چاہتا ہے وہ قصر کرتا ہے، جائز ہے. اور زیادہ سے زیادہ جو فقہا نے کہا ہے وہ ہے 4 برید 48 کلومیٹر، 48 میل، 4 برید 48 میل اور 75 کلومیٹر. یہاں سے آپ رحیمہ جائیں تو میرا خیال ہے 75 کلومیٹر قریب قریب آتا ہے، 80. جبیل جائیں آپ قصر پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی 25 والی بات کو لے لے، اور عزیزیہ جو ہے، یہ پل ہے نا بحرین والا، پل کے پار خبر کا ایک محلہ ہے عزیزیہ، اس محلے سے نکلے اور یہاں دمام کے پار گزرے، اور یہ 25 کلومیٹر کے قریب ہو جائے گا. کیا اس میں قصر کرنا نظر آتا ہے کہ کرنی چاہیے؟ یہ تو ہمارا اپنا شہر ہے سارا. اپنے شہر کی حدود میں 40-50 کلومیٹر بھی ہو جائیں تو اس میں نہیں. البتہ اگر آپ دمام سے باہر نکلے، ریاض روڈ پہ چڑھ گئے، 25 کلومیٹر تک آپ جا کے آنے کا ارادہ ہے، 25 کلومیٹر تک سفر ہے تو آپ قصر کر لیں، جائز ہے. 4 دن مستقل رہنے کا ارادہ ہو تو پوری پڑھنی شروع کر دیں، اور کم کا ارادہ ہے تو قصر کرتے رہیں، 3-4 دن قصر کرتے ہوئے گزار لیں. ایوری ڈے ہوتا ہے تو ہوتا رہے. جو نمازیں اس کو سفر میں ملتی ہیں قصر کرے، جو اپنے گھر میں آ کے ملتی ہیں وہ پوری پڑھ لے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیال دے. یہ 3 پرچیاں ہیں، یہ رکھ لیتے ہیں، اگلی مرتبہ ان کا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کے توفیق